جناب عمران خان صاحب اب واقعی اپنی زندگی کے مشکل ترین مراحل میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ جو اگلا ہفتہ یعنی سوموار والے دن سے 17 جولائی سے جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے ان کی کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر 4 کیسز ایسے ہیں کہ جس میں عمران خان کے لیے جان بچانا انتہائی مشکل ہے۔ وہ کیسز کیا ہیں آج کے ویلاگ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن ایک اور جو انتہائی اہم خبر ہے، اور اس خبر کے جو ہے آگے جا کر بہت سے پہلو سامنے آئیں گے کہ سابق چیف ISI جناب فیض حمید کے بھائی کے گھر چوری ہوئی ہے۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق تو وہاں سے جو ہے 1 کروڑ روپیہ جو ان کے بھائی نجف حمید نے بتایا کہ 1 کروڑ روپیہ اور 1 لاکھ روپیہ الگ سے تھا، اور کچھ موبائل فون۔ یہ موبائل فون جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے، بقول ان کے نجف حمید صاحب کے کہ میں اپنے گاؤں سے باہر تھا لطیف حال سے، اور میں لاہور علاج کے لیے گیا ہوا تھا، اور جب میں واپس آیا ہوں اور میں نے آ کر چیک کیا تقریباً 3-4 ماہ کے بعد، تو میرا ایک موبائل فون غائب تھا۔ تو اصل معاملہ جو ہے اس موبائل فون کا ہے، اور اس موبائل فون میں کیا تھا اس کے بارے میں آئندہ آنے والے دنوں میں سب کو معلوم ہو جائے گا، اور یہ سب کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جو ہے الارمنگ جو ہے وہ نیوز ہے۔ اور اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر جو 4 اہم کیسز ہیں، یعنی ایک تو ان کے خلاف جو سب سے بڑا کیس شروع ہو گیا ہے وہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ہے، یعنی 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک جو ہے تفتیش جاری تھی، انکوائری ہو رہی تھی، لیکن کل عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑے، لیکن پولیس کی پہلی ہی تفتیش میں خان صاحب نے جو ہے کچھ ایسے معاملات کر دیے ہیں جو ان کے گلے میں جو ہے وہ ڈھول بن گئے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ سازش کرتے ہیں، تو اس نے کہا ہاں سازش ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے سازش کے اوپر جو توجیحات پیش کی، ان کا جو موقف ہوا کہ ذل شاہ کا قتل ہوا اور عبدالرزاق شر کا واقعہ ہوا، اس کے اندر مجھ کو ملوث کیا گیا، اور میرے خلاف اگر میں نے اس کو جنرل فیصل نصیر کو ڈرٹی ہیری کہا تو اس وجہ سے کہا کہ وہ میرے خلاف سازش کر رہا تھا۔ یعنی ان کے پاس سانحہ وزیر آباد جہاں پہ ان کے گولی لگی یا گولی چلائی گئی یا جہاں پر وہ وقوع ہوا، تو ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کو وہ JIT کے سامنے پیش کر سکے، انکوائری ٹیم کے سامنے پیش کر سکے یا عدالت میں پیش کر سکے۔ ایک مفروضے کی بنیاد پر انہوں نے سازش کا بیانیہ گھڑا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سازش کا فائدہ کس سے ہوا، اس کا بینیفیشری کون تھا۔ تو یعنی عجیب سی ان کی یہ ایک جو ہے ان کا گفتگو ہے جو اس میں وہ لے رہے ہیں، سٹینڈ لے رہے ہیں مختلف باتوں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری جو جتنی بھی کہانی ہے آج تک کی، اس میں عمران خان صاحب بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ جتنے بھی کردار تھے وہ آہستہ آہستہ عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی امریکہ بھاگ گیا، کوئی اسپین چلا گیا، کوئی لنڈن چلا گیا، کوئی UAE چلا گیا، کوئی کہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، کوئی کہاں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے عمران خان اکیلا بچا ہے، اور ان کے پاس جو ہے یہ جو سوموار والے دن سے اسی کیس کی یعنی سانحہ 9 مئی کی جب دوسری انکوائری ہوگی، تو عمران خان صاحب کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنی ہار مان لیں اور سرنڈر کر لیں اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا، چونکہ کل کی انکوائری میں انہوں نے بالکل واضح کہہ دیا کہ دیکھیں جب آپ غیر قانونی گرفتاری کریں گے، یعنی سپریم کورٹ نے میری گرفتاری کو غیر قانونی کہا ہے، یہاں پر بھی عمران خان صاحب جو ہے نا جھوٹ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں بات کی۔ ان کی گرفتاری کو غیر قانونی نہیں کہا گیا، بلکہ اس پریمیسز کی یعنی ہائی کورٹ کے اندر سے ان کی گرفتاری کو غلط کہا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے میری گرفتاری کو غلط کہا، تو اس کے بعد کارکنوں کا اشتعال میں آنا تھا، اور انہوں نے جا کے جو ہے کنٹونمنٹس کے باہر احتجاج کرنا تھا، اور کنٹونمنٹس کے باہر احتجاج کرنا کو منع تو نہیں ہے، خود بتایا انہوں نے انکوائری ٹیم کو، جی بالکل آپ کہیں پہ بھی جا کر احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن جمہوری طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے
پارلیمنٹ کے باہر جا کے احتجاج کریں، آپ سڑکوں پر کریں، آپ کسی چوک چوراہے میں کریں، جو پاکستان کا روایتی طریقہ کار ہے۔ بیک وقت 72 مقامات پر جو ہے جا کر احتجاج کرنا، اور سارے کے سارے کنٹونمنٹس ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہے فوج کے حساس مقامات ہیں، اور وہاں پر جا کر احتجاج کرنا، اور پھر کہنا کہ یہ کوئی سازش تو نہیں تھی۔ کوئی ایک اتفاقی حادثہ ہوتا کہ چلو آپ کے کارکن کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے تھے یا جی ایچ کیو چلے گئے تھے، آپ نے جہاں جہاں پہ بھی احتجاج کیا وہ تمام کے تمام حساس ادارے تھے، اور اس پر آپ کا موقف کیا ہے کہ جی وہاں پر احتجاج کرنا، اور پھر وہاں پر احتجاج کر کے وہاں پر جا کر واردات کرنا، وہاں پر جا کر آگ لگانا، وہاں پر پیٹرول بم پھینکنا، وہاں پر جا کر شہداء کی یادگاریں ان کو مسمار کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ کہاں کا احتجاج ہے؟ کون سے ملک میں ایسا احتجاج ہوتا ہے؟ کون اپنی فوج کے خلاف اس طرح کرتا ہے؟ اگر آپ کا سیاسی اختلاف ہے تو آپ وہ رکھیں، لیکن اس طرح کے احتجاج کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر کہنا کہ جی پرامن احتجاج کی میں نے ہمیشہ بات کی ہے۔ آپ کے جتنا بھی پچھلے 5-4 سال کا جو ریکارڈ ہے، کیونکہ جب سے آپ ان کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں تو آپ کے ہر احتجاج کا طریقہ کار سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہنا کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، تو یہ چوری کرنا تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آگ لگانا آپ کا کوئی حق نہیں ہے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ناظرین، توشہ خانہ کا کیس جو ہے، وہ جو انکوائری تھی اب وہ تفتیش میں بدل گئی ہے، اور اب سوموار والے دن یعنی جو آنے والا ہفتہ ہے وہ عمران خان کے لیے بہت ہی پریشانیوں کا ہفتہ ہے۔ انہوں نے نیب راولپنڈی کے سامنے پیش ہونے اور باقاعدہ تفتیش کو جوائن کرنے، یہ پہلی مرتبہ ہوگا۔ اس سے پہلے ایک انکوائری چل رہی تھی، لیکن اب انہوں نے جو ہے اس میں باقاعدہ ایک ملزم کی حیثیت سے پیش ہونے۔ اور تیسرا ان کے جو نکاح تھا، جو ان کا غیر شرعی نکاح ہے، نکاح کے اوپر نکاح اور عدت میں نکاح، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ صرف ایک نکاح نہیں ہے، یہ آپ نے عدت میں نکاح نہیں کیا، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے، اور شریعت کی روح سے آپ کہاں پہ جا کے سٹینڈ کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس سب پہ بھاری ہوگا۔ توشہ خانہ کیس اور جو ہے بغاوت والا کیس وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ہے یہ کیس سب پر بھاری ہوگا۔ اور ناظرین، عمران خان صاحب کے لیے ویسے تو ہر دن مشکل ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے یہ کیس بھی ایک انتہائی سنجیدہ صورت اختیار کر گیا، اور عمران خان صاحب کی کابینہ کے میرے خیال کے مطابق تو 70% سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات پہ جو ہے بالکل ان کا جو ہے اس بات پہ بیان آ گیا ہے، اور وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ ہمیں بغیر لفافہ کھولے، بغیر ہمیں کچھ دکھائے، کوئی ڈاکومنٹ دکھائے ہم سے سائن کرائے گئے، ہم سے منظوری لی گئی۔ تو اس کیس میں بھی جو ہے عمران خان صاحب کا بچنا انتہائی مشکل ہے۔ اور اب عمران خان صاحب جو ہے قوم کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے جو ہے اب مشکلات کا احساس ہوئے، اب مجھے پتہ چلے کہ پاکستان میں عام آدمی کی کیا زندگی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو بنی ہی عام آدمی کے لیے تھی، تو اب جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی عمران خان صاحب غلط ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف جہانگیر ترین کے لیے بنائی تھی، علیم خان کے لیے بنائی تھی، پاکستان کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے بنائی تھی، سرمایہ داروں کے لیے بنائی تھی۔ اگر انہوں نے اپنے دور میں کسی بھی ایک عام آدمی کو ٹکٹ دیا، آج انہیں اگر اپنے کارکنوں کی یاد آ رہی ہے، اور آج انہیں غریب کی مشکلات کا احساس ہو رہا ہے، اور آج انہیں عام آدمی کے غم کا جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ عام آدمی کو زندگی میں کتنی مشکلات ہیں، تو صرف انہیں اس لیے ہو رہا ہے کہ آج انہیں غریب آدمی کا خون چاہیے، اپنی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے، خود کو مقدمات سے بچانے کے لیے، خود کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، خود کو سرخرو کرنے کے لیے جو ہے انہیں عام آدمی کا خون چاہیے، غریب آدمی کا خون چاہیے، انہیں لاشیں چاہیے۔ انہیں جو ہے غریب آدمی کی غم کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے کسی وڈیرے نے خون نہیں دینا، کسی جاگیردار اور سرمایہ دار نے خون نہیں دینا، کسی کاروباری نے خون نہیں دینا۔ اب جب پارٹی میں مصیبت آئی ہے، پارٹی پہ مشکل وقت آئے، امتحان کا دور شروع ہوا ہے،
تو انہیں جو ہے کارکنوں کی یاد آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کا دوغلا پن ہے۔